السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اسماعیل، آل پاکستان کسان دوست یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جن کسان بھائیوں نے دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں، اور ساتھ میں لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی آپ کو موصول ہو سکے۔ تو بہت سی اچھی اہم بریکنگ نیوزیں ہیں آج ہمارے پاس، تو میں رابطہ کر رہا ہوں شعیب میمن کے ساتھ۔ اللہ کرے ہمارا جلدی رابطہ ہو جائے ان سے، تو بات کرتے ہیں۔ شعیب بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آج بہت ہی اہم بریکنگ نیوزیں دینے والے ہیں، کپاس کے حوالے سے، اولین RBD کے حوالے سے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شعیب بھائی طبیعت سے ٹھیک ہے بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شعیب بھائی ہمارے کسان بھائیوں کو آپ تھوڑا کپاس کے بارے میں آگاہ کر دیجئے گا۔ کپاس کے ریٹ جو ہے نا وہ بہت ہائی لیول پہ چلے گئے ہیں آج میرا خیال میں، اور فوٹا باس میں تو کافی اوپر کام ہو، 9700 کچھ روپے میں کام ہو چکا ہے۔ دیکھیں اپنا معاملات جو انٹرنیشنلی اور لوکلی جو ہے نا، اگر ہم کاٹن کی بات کریں، کیونکہ کپاس کی تو منڈیاں ایک آدھی ڈیری اگر اوپر بکی ہو، جی اتنے بالکل، 100 ہائیسٹ من کی ریٹ ڈیری پہ تو نہیں بکی، کہہ 100 سکتا۔ من کی ڈیری بکی ہے، 100 من کی۔ ہاں تو وہ تو کیلکولیشنز میں نہیں آتی نا جی بھائی۔ لیکن نارملی طور پر اگر کاٹن کو فوکس کیا جائے، جو بیس آف ریٹ ہے، یعنی جو کپاس کی جو کاٹن کے جو سودے ہوتے ہیں کپاس سے ہٹ کر، جی بھائی، اسی کی بیس کے اوپر کاٹن پٹی کی مارکیٹ بنتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ آج کے ہائیسٹ ریٹ ہیں 20,500، جی بھائی، اور لوورسٹ ریٹ ہیں ایس کوالٹی۔ آپ کو پتا ہے ہلکی کوالٹی بھی کچھ جینر بھائیوں کے پاس ہے، اور بہت بہترین کوالٹی بھی جینر بھائیوں کے پاس بالکل ہے۔ ایسے ہے۔ کچھ بلوچی کاٹن بیچارے مکس کرتے ہیں، جی بھائی، کچھ پرائم مارک بناتے ہیں، کچھ اسٹاک کوالٹی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی تو جو ہائیسٹ اور لوویسٹ کی اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو جی وہ ہے 17,000 سے 20,500 تک کی، جی بھائی، جس میں پرائم مارک بھی آ گیا۔ بلوچی کاٹن ہو سکتا ہے کہ کچھ کنڈیشنل 21 تک کا بھی معاملہ نکل آئے۔ جی بھائی، ٹھیک ہے، اب سچویشن یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے اپنے تمام ممبران بھائیوں کو، آپ کے پاس بھی آیا ہوگا، جی 25 دسمبر کو ایک ہم نے چیز بھیجی تھی، وہ ریکارڈنگ میں نے بھیجی تھی آپ تمام بھائیوں کو، تمام ٹیکسٹائلز والوں کو بھی، جینرز کو بھی، کسان بھائیوں کو بھی، جی بھائی، کہ ریڈ سی کے اندر اور یہ جو انٹرنیشنلی جو کرائسس چل رہے ہیں وار کے حوالے سے، جی بھائی، جس میں یمن ہے ایک طرف، دوسری طرف UK USA اور دوسری کنٹریز ہیں، ایک ریڈ سی ایک اسپیس ہے جہاں سے امپورٹ کے کافی معاملات وہاں سے، مطلب ایک روٹ ہے سمندر کا، جی بھائی، تو وہاں پر کرٹیکل سچویشن، حالات کی خرابی کے سبب امپورٹس کے معاملات ہیں کافی کنٹریز کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جی بھائی، جس کی وجہ سے یہ کاٹن کی پیورٹی کے اوپر، اس کی پرائسز کے اوپر کافی ڈفرینشیٹ کریٹ ہوا ہے۔ جی بھائی، تو 25 دسمبر کو جب مارکیٹ آپ کی 17-18 کی پوزیشن تھی، کمزور بھی تھی، کئی جگہ بہتر بھی تھی، اسٹیبل بھی تھی، جی بھائی، اس وقت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مارکیٹ کو سپورٹ ہے، جی بھائی، اور یہ مارکیٹ کو مزید بھی سپورٹ بن سکتا ہے۔ جی بھائی، لیکن کسان بھائیوں کو میرا یہ مشورہ ہے، بلکہ جینرز بھائیوں کو بھی آپ سمجھ لیجئے، مل والوں کو بھی یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں آپ اور ہم سب کاروبار کرتے ہیں، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ ہے، یہ جوا نہیں ہے جی کہ ایک ہی رات میں بندہ کیا کرے گا، 22,000 روپے میں 12,000 روپے کی پھٹی بیچے گا، 22,000 کی کاٹن بیچے گا، راتوں رات امیر ہو جائے گا۔ یہ جوا نہیں ہے، جی بھائی، یہ کاروبار ہے۔ کاروبار میں ہمیشہ ٹیکنیکس یہ ہوتی ہیں ٹریڈنگ بیسس کے اوپر جی کہ بھائی، گریجویلی اب یہاں پر ان کو تھوڑا تھوڑا بیچنا چاہیے۔ صحیح، اس کا مشورہ میں یہ برادرانہ آپ بھائیوں کو دے رہا ہوں کہ نارملی طور پر پھٹی بھی ان کو گریجویلی تھوڑی تھوڑی، وہ ان کے پاس جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں، تمام بھائیوں کی روزی میں برکت دے، یہ ہماری دعا اور کوشش ہمیشہ یہی آمین۔ ہوتی ہے ہمارے ممبران کو بھی معلومات اور مشوروں کے حوالے سے، جی بھائی، کہ اب ان کو گریجویلی بیچنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے معاملات کو لوٹ آف کرنا چاہیے۔ جی بھائی، پھٹی کو روک کر رکھنا عقل مندی نہیں ہے۔ اس کی بیسیکلی 3 سے 4 ریزنز ہیں۔ جی بھائی، پہلی ریزن یہ ہے کہ ریڈ سی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا سچویشن کول ڈاؤن ہونے کی کچھ کنٹریز پڑی ہیں، جی تو بھائی، وہ اپنی کوششیں کر رہی ہیں، وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن اگر یہ کامیاب ہوں گی
صحیح تو پھر ہوگا یہ کہ اچانک سے کوئی خریدار نہیں ہوگا تو اس وقت بیچارہ کسان بھائی کہاں کھڑا ہوگا, بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت جینر کہاں کھڑا ہوگا. جی تو بھائی میرے پاس جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے چھوٹے گروپس ہیں جینرز بھائیوں کے, وہ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو, تو ماشاءاللہ وہ تو گریجولی تھوڑا تھوڑا لوڈ آف کر رہے ہیں. صحیح. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کے معاملات منتھ آف فیب میں ایکسپیکٹڈ ہیں, ہو نہ ہو تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایکسپیکٹڈ ہیں, ایک امکانات ہیں کہ فیب میں ہوں. جی بھائی اب اس طریقے سے اس کو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں کب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی ہماری سب کی یہی کوشش دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے سارے معاملات بالکل نمٹ جائیں. بالکل اب ایسے ہی یہ دعا کیوں ہوتی ہے, اس کے متعلق میں کیا کہوں, آپ سب سمجھ سکتے ہیں. سمجھتا ہوں میں ٹھیک بھائی ہے؟ صاحب, سب سمجھتے ہیں, ہمارے دیکھنے سننے والے بھی سب سمجھتے ہیں کہ ہاں پاکستان میں ایگزیکٹلی, الیکشن کے حوالے سے کیا معاملات بنتے ہیں. تو یہی گزارش ہے کہ اب یہ حالات جو ہے نا بھائی, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے سب کے لیے, تو لیکن ایک مل والا جو ساری چیزوں کی بائنگ کر رہا ہوتا ہے اس بیچارے کو بھی ساری جو ہوتی ہے آرڈرز ہوتی ہے وہ جی پائپ لائن میں آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا گریجولی بیچنا چاہیے جی بھائی تاکہ کم از سے کم کیا ہے آپ لوگوں کی ایوریجز پچھلی اگلی اور کرنٹ بیسس پر ملا کر اس میں بہتری آ سکے. صحیح. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے, یہ ریٹس ہیں جو ریٹ 20,000 تک آ چکے ہیں نا, جی بھائی یہ زیادہ زیادہ 1,000 1,500 2,000 تک کی مزید بہتری لانے کے امکانات بنا سکتے ہیں, ہو نہ ہو, صحیح. لیکن یہ 1,500 2,000 تک امکانات بنا سکتے ہیں. اور نیچے کا سپورٹ لیول یہ ہے کہ اگر یہ مارکیٹ رکی تو پھر مارکیٹ میں خاموشی ہوگی, پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ لینے والے بندے گھبراہٹ میں ہوں گے تو وہ لینے میں تھوڑا سا نرمی دکھا سکتے ہیں. نرمی تو پھر آئے گی نا شعیب بھائی, جب فصل بھی کافی ہو چکی ہے پچھلے سال کی نسبت, جی تو بالکل ایسا جب ہی ہے, ایسا خریدار ہی ہے. رکے گا تو پھر اصل میں ایک اچھا پوائنٹ بنا, جیسے کہ کھل بنولا میں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا پلس ہونا, پوزیٹو ہونا, جی بھائی لیکن ونڈا والے یہ جو ہیں کافی کمپنیز ہیں ان کا انٹرویو ہوا, انہوں نے جب دیکھا گیا اس کے اندر مکئی کے اندر جان پڑ گئی جی تو بھائی انہوں نے بنولا سے بھی انٹرسٹ لیا, مکئی میں بھی انٹرسٹ لیا, اور لمٹس وغیرہ بھی منتھ آف جنوری میں جن کی کھلی جی تو بھائی الحمدللہ ایک پازیٹیو ری ایکشن بنا کہ کھل پلس, بنولا پلس, کاٹن پلس. جی بھائی اس وجہ سے سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ جینس بھائیوں کو بھی سپورٹ ملی, کسان بھائیوں کو بھی سپورٹ ملی, اور ایک سرکل چلنا شروع ہوا. جی بھائی جب مندی ہوتی ہے تو نارملی ٹریڈنگ کی جو ٹرکس ہوتی ہیں, ماضی کا اگر 10 سال کا ریکارڈ یا 20 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو جی ایک پہیہ رکتا ہے تو سارے پہیے رک جاتے ہیں. جی بھائی تو ایک یہ پازیٹیو ری ایکشن بنا, الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں یہ موقع بنا کہ تمام بھائی نکلنے میں ایزی ہو گئے, جی اور بالکل باقی سیزن کا اسٹارٹ بھی الحمدللہ اچھا تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ اینڈنگ معاملات بنیں گے وہ بھی اچھے ہوں گے. جی آنے والے 72 گھنٹوں کے اندر, جیسے کہ 12 تاریخ کو, ابھی تو خیر ٹائم ہے 12 تاریخ میں, لیکن 12 تاریخ سے پہلے 10 تاریخ سے ہو سکتا ہے مارکیٹ میں تھوڑی سی خاموشی آپ دیکھیں, کسان بھائی بھی دیکھیں, جی بھائی جینر بھی دیکھیں, پھٹی والے بھی دیکھیں. اس کی بیسیکلی ریزن یہ ہے کہ 12 تاریخ کو یو ایس ٹی رپورٹ رات کو آئے گی 9:30 بجے کے جی قریب. جی بالکل یہ یو ایس ٹی رپورٹ ڈائریکشن بناتی ہے, روٹ بناتی ہے جی بھائی کہ کاٹن کو اب آیا کہاں جانا ہے. جی بھائی ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک مطلب دیکھیں پچھلے سے پچھلے ماہ کے اندر جو یو ایس ٹی رپورٹ آئی تھی اس نے مارکیٹ کو اسپیڈلی اینڈ شارپلی مارا تھا. جی بھائی ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ 12 تاریخ کا جو ویٹ ہے وہ 10 تاریخ سے ہونا شروع ہو جائے گا, جی بھائی اور 18 تاریخ کی پی سی جی رپورٹ جو آئے گی وہ خیر اتنا مارکیٹ کے اندر ری ایکشن نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں لائے گی, کیونکہ یہ آخری کی رپورٹس ہے نا, تقریباً تو آپ کی جو سیزن ہے یا فلو ہے یا 15 ڈیز کی جو بنتا ہے فلو یا ارائیولز کی اپڈیٹس بنتی ہے وہ آہستہ آہستہ اب کم ہونا شروع ہو جائیں گی. جی بالکل ایسے ہی. لیکن جس کے پاس اچھا مال ہے الحمدللہ ان کی روزی بنے گی بھی, اور ابھی تک بنی بھی ہے, اور ان کو گریجولی تھوڑا تھوڑا نکلنا چاہیے. تو بھائی شعیب بھائی آئل مارکیٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آئل مارکیٹ کے اندر دیکھیں ابھی رشیا نے 2 دن پہلے اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کے کچھ امکانات ظاہر کیے ہیں. ٹھیک ہے, جی بھائی اور انٹرسٹ ریٹ کے اندر یو ایس اے کے اندر, جیسے کہ میں نے 1.5 مہینے پہلے بھی تمام بھائیوں کو کہا تھا
کہ USA جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 5.5% ہے، اس میں اب کمی واقع ہوگی، اب اضافہ نہیں ہوگا. جی بھائی. تو یہ جو ڈائریکشنز ہوتی ہیں نا، یہ مارکیٹ کے پروموشن کا سبب بنتی ہیں. جی بھائی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھے گا نہیں تو جو بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، چاہے ڈالرز کی مد میں USA میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایک رول طریقہ کار سب کا سیم ہوتا ہے. جی شعیب بھائی. جب بڑھتے نہیں ہوں تو وہ پھر پیسے نکل کر مارکیٹ کی کموڈیٹیز میں پیسے آتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں آتے ہیں. جی بھائی. اب اس کے امکانات ہمیں ذاتی طور پہ لگتے ہیں کہ آپ کے کاٹن سیڈ آئل کو جو سپورٹ ہے 12,500 سے 12,800 کی، جی بھائی. یہ 13,500 سے 14,000 تک بھی آنے والے دنوں میں فیوچر میں جا سکتا ہے. جی بھائی. ایک چیز ہے جو کہ مجھے دکھ رہی ہے کہ 9 تاریخ کے بعد پنجاب کے اندر محکمہ موسمیات کے مطابق اب تھوڑا موسم کھلنا شروع ہو جائے گا. ابھی تو ہمارے پاس تو ابھی بارش ہوئی ہے، ہلکی پھلکی سی بارش ہوئی ہے. جی ٹھنڈک بڑی ہے، بارشوں کے ہوئے ہیں، ہلکے پھلکے امکانات بالکل تھے، لیکن 9 تاریخ کی رات سے تھوڑا سا موسم کھلنا، یہ کافی دنوں سے جو پنجاب جتنی ٹھنڈک میں اور سورج نہ دیکھنے یا کلاؤڈی موسم میں جو گزر رہا تھا، اس کے امکانات اب آہستہ آہستہ ایک ساتھ تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ 9 تاریخ کی شام کے بعد جی بھائی. کہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا موسم کھلنے کے امکانات محکمہ موسمیات واضح کر رہا ہے. صحیح. اب اس کی یہ میں کیوں کاٹن سیڈ آئل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس کی بیسیکلی ریزن ہے جب یہ موسم تھوڑا سا کھلے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے پاس بنولا کے معاملات ہیں یا کریشنگ کے آئل کے معاملات ہیں، اس کے معاملات بھی تھوڑے سے قدرے بہتر ہوں گے، کیونکہ جہاں نمی ہوتی ہے وہاں پھر یہ آئل کے ایشوز بنتے ہیں. جی بھائی. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ تھوڑے سے سپورٹ معاملات بن سکتے ہیں آپ کی کاٹن سیڈ آئل میں. تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ہیں 15 جنوری سے 8 فیب تک یہ معاملات انشاءاللہ بہتری کے چانسز کاٹن سیڈ آئل میں بھی، کاٹن سیڈ میں بھی، کنولا آئل میں بھی، سرسوں آئل میں بھی، اور سرسوں میں جو بیچارے پھنسے ہوئے ان کے لیے بھی تھوڑی سی بہتری کا سبب بن سکتا ہے. جی بالکل ایسے ہے. بہت شکریہ شعیب بھائی وقت دینے کا. موسٹ ویلکم بھائی، موسٹ ویلکم. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ پاک سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرمائے. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو یہ تھے محمد شعیب میمن. تو جن کسان بھائیوں نے ابھی تک بھی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں. کچھ دنوں کی غیر حاضری تھی، جو ایک تو طبیعت کی ناسازی، دوسرا موسمی حالات ہی ایسے بن چکے تھے کہ ویڈیو نہیں بنائی گئی. آج کافی دنوں کے بعد بنائی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.